سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا، نہایت رحمت والا، بے حد رحم فرمانے والا، مالک روز جزا کا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام میم۔ یہ عالیشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ثبت کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ وہ اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جائے گا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ سن لو، یقیناً وہی بیوقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مخول کرتے تھے۔ اللہ ان کے مخول کا انہیں بدلہ دیتا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں کھینچتا ہے، اس حال میں کہ وہ بھٹکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا مثل بارش کے جو آسمان سے برسے، اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور چمک۔ وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ جب بھی ان کے لیے چمکی اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر تاریکی چھا گئی تو ٹھہر گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی شنوائی اور بینائی کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو پانی سے کچھ پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو کلام ہم نے اپنے مقدس بندے پہ اتارا، تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور آپ خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو، کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ ان کو صورت میں ایک جیسے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
بے شک سمجھانے کے لیے اللہ کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے اوپر۔ پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثال سے کیا ارادہ کیا۔ وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بھتیروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر صرف نافرمانوں کو۔ وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پکا کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بھلا تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہاری جان نکالتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو۔ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں سب چیزوں کے نام۔ تو جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں سب چھپی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے بافراغت کھاؤ جہاں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اصل آسمانی کتابوں سے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور دنیا و مافیہ سب میری آیتوں کے بدلے میں قلیل ہے، لہٰذا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک نماز ضرور شاق ہے مگر رب کی طرف جھکنے والوں پر شاق نہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔